بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، آج کی تراویح میں قرآن مجید کی جن آیات کو جو ہم نے سنا، اس میں خانگی مسائل کے متعلق چند اہم باتوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید نے نکاح جیسے اہم رشتے کو عقیدہ اور منہج کی بنیاد کے پر قائم کرنے کا حکم دیا۔ صاف کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کسی بھی مشرکہ سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، صاحب ایمان نہ ہو جائے۔ اسی طرح عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی مرد سے جو مشرک ہے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ صاحب ایمان نہ ہو جائے۔ ایمان بنیادی چیز ہے۔ ایک مشرک اور ایک مومن ایک جگہ رشتے میں بن نہیں سکتے۔ آج جو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بالخصوص ہمارے اپنے ملکوں کے اندر بپا ہوا ہے، حالانکہ اسے لو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ منظم سازش کے تحت منصوبہ بند طریقے سے مسلم بچیوں کو پھنسایا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا کیا ہوتا ہے اخبار کی رپورٹیں آپ کو سب بتاتی ہیں۔ اس میں والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کے پر خاص طور سے نگاہ رکھیں، تربیت بچپنے سے ایسی دیں کہ آگے چلنے کے بعد وہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے معاملے میں انتہائی پختہ ہو، کبھی وہ ایمان اور عقیدے کی راہ اس ڈگر سے نہ ہٹے۔ میں سعودی عرب کا ایک حقیقی واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابتدا سے جب عقیدہ اور منہج کو درست کیا جاتا ہے، تربیت اچھی ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کورٹوں میں، عدالت میں ایک بدو دیہاتی کو لایا گیا، اس نے کچھ چوری کی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ انکار کر رہا تھا۔ قاضی نے، جج نے کہا ایک کام کیجئے، شرعی فیصلہ ہوتا ہے، اگر تم انکار کر رہے ہو تو شریعت یہ کہتی ہے کہ قسم کھاؤ، اگر تمہارے پاس اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں ہے، قسم کھاؤ اللہ کی اور اس کے بعد اپنے الزام سے بری ہو جاؤ۔ جیسے ہی جج نے اس سے کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ، اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ اس نے اپنا ہاتھ کٹانا گوارا کیا لیکن اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عقیدہ اور ایمان اتنے پختگی کے ساتھ ان کے ذہن و دماغ کے اندر بٹھایا گیا کہ وہ اس بارے میں سودے بازی کر ہی نہیں سکتے۔ تو آپ اپنی بچیوں کی خاص طور سے ایسی تربیت کیجیے، ایسا ماحول دیجیے جس کی بنیاد کے پر وہ کبھی بھی اپنے ایمان اور عقیدے کے راہ کو نہ چھوڑ سکے۔ یہ اہمیت عقیدے کی ہوتی ہے۔ آگے طلاق کے مسائل میں قرآن مجید نے صاف کہا، یہ ہمارے لیے جگ ہنسائی کا ذریعہ بن چکا ہے، جو کہ اسلام اور مسلمانوں کا طرز عمل نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مان لیا جائے، اور اس کے لیے مختلف ہیلے بہانے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، ان ساری چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت میں 3 طلاق کو ایک مجلس میں نہ دینے کے لیے قدم اٹھایا تھا۔ کیوں؟ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کر دیا گیا ہے تو لوگ 3 طلاق دیں گے ہی نہیں، 1 طلاق دیں گے۔ لیکن بعد میں انہوں نے اس سے بھی رجوع کر لیا۔ اس کے باوجود حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور دیگر اصحاب کرام، 5 صحابہ کا نام بالخصوص ملتا ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کے خلاف فتویٰ دیا کرتے تھے کہ نہیں، ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی مانی جائے گی، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ان لوگوں کے سامنے تھا۔ حضرت رکانہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دی،
بڑے ناراض ہوئے اور بہت غمزدہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیے. مسند احمد کی بالکل صحیح روایت اور مسلم کی روایت میں بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا. بات ختم ہو جاتی ہے. سب سے بہترین زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا، یہاں تک کہ عمر فاروق کے زمانے میں بھی ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا تھا. اب یہاں طلاق کے بارے میں جو باتیں پیدا کی جاتی ہے صرف فضول عقلیات ہے، نہ وہ دلائل ہیں نہ شریعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رکانہ بن یزید سے کہا کہ تم نے کیسے طلاق دی؟ کہا کہ 3. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں؟ کہا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک ہی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر لو. چنانچہ انہوں نے رجوع کر لیا. اب بتائیے کہ عدالت نبوی کا اتنا صاف اور واضح فیصلہ آنے کے بعد کس مومن کو جرأت ہوتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف جائے اور امام کی پیروی کرتے ہوئے مسلک کی اتباع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے، جبکہ کلمہ نبی کا پڑھا گیا اور نبی کی مخالفت؟ عجیب و غریب بات ہے. نبی کا کلمہ محمدی ہونے کے بعد ہم نبی کی ہی مخالفت کریں، اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہاں لوگ کہتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ ٹھیک ہے، ایک مجلس یعنی ایک مرتبہ جہاں ہم بیٹھے وہاں ایک طلاق دیں گے، اس کے بعد دوسری مجلس قائم کریں گے وہاں ایک دیں گے، اور تیسری کریں گے تو تیسری دیں گے. یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجلس سے مراد ایک طہر ہے، یعنی پورا ایک پیریڈ جو کہ 3 ماہواری کے پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو مجلس شمار کیا گیا ہے شریعت کی نگاہ میں. جو ہم ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں وہ مجلس نہیں ہے. مجلس کا مطلب پوری عدت ہے جو 3 ماہواری کے پر مشتمل ہوتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اور کچھ لوگوں نے حدیث کی مخالفت میں کہا کہ دیکھو ایک آدمی نے اپنی بندوق سے 3 مرتبہ فائر کیا اور کہتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ فائر ہوا. یہ کیا بات ہے؟ شریعت کے آنے کے بعد اپنی عقل استعمال کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی پیاری حدیث ہے ابو داؤد کی. وہ کہتے ہیں لوکان الدین بالرأی، اگر دین لوگوں کی عقل کے تابع ہوتا، لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلی، تو مسا موزے کے نچلے حصے پر کیا جاتا، اس لیے کہ وہ استعمال ہوتا ہے. جبکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یمسح اعلی ظاہر خفیہ، آپ اپنے موزے کے اوپری حصے کے پر مسا کیا کرتے تھے. عقل کہتی ہے نیچے اور شریعت کہتی ہے اوپر. تو اپنی عقل کو دین میں استعمال مت کیجیے. عقل ناقص ہے، دین کامل ہے، حکیم ذات کا اتارا ہوا ہے جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے. اب یہاں جب ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 مان لیا گیا جو کہ نہیں ماننا تھا، اب دوسری بڑی اور بھیانک غلطی، اس کی بنیاد کے پر غیر مسلموں کو اسلامی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا موقع ملا. حلالہ، اصل میں یہ حرامہ ہے، ایک حرام کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح صاف اور شفاف حدیث، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کروایا جائے، دونوں ملعون ہے. بتائیے ایک لعنتی عمل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 ماننا ہے، لیکن انہی کا ایک طرز عمل آپ کو یاد نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حلالہ کرنے والا مرد میرے پاس لایا جائے گا میں اسے رجم کر دوں گا. اس کا مطلب وہ حلالہ نہیں مانتے تھے، اسے وہ زنا سے تعبیر کرتے تھے. تبھی تو کہتے کہ میں حلالہ کرنے والے مرد اور عورت کو رجم کر دوں گا. یہ شریعت کے خلاف ہے. اور یہاں لوگوں نے باقاعدہ دین کا کھلواڑ بنایا. آپ ایک کتاب خاص طور سے پڑھیے وقت نکال کر، حلالہ کی چھری. شرجیل نامی ایک رائٹر نے بڑی محنت سے پاکستان کے اندر یہ جو سینٹر کے نام کے پر گورکھ دندا چلا رہا ہے اس کی پول کھولی ہے. وہ کہتا ہے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے
کہ اتفاق سے میں جب رپورٹنگ کے لیے گیا تو حلالہ سینٹر میں جامع مسجد کے مفتی صاحب کا فون آیا اور اتفاق سے فون اسپیکر پر تھا۔ وہ حضرت کہتے ہیں کہ آپ نے کل جو حلالہ بھیجا تھا اس میں بڑا مزہ آیا۔ استغفر اللہ، یہ دین کا مذاق، کھلواڑ۔ ایک مفتی کے بارے میں وہ نقل کرتا ہے کہ جس نے 250 مرتبہ حلالہ یعنی زناکاری بدکاری کی تھی، اور وہ دھڑلے سے بیان بھی کرتے ہیں میں نے اتنا کیا۔ ایک بہت پیارا واقعہ انہوں نے اور بھی نقل کیا، غلطی مردوں کی ہوتی ہے، سزا عورت کو دی جاتی ہے، اس لیے کہ غصے میں طلاق دینے والا مرد ہوتا ہے، غلطی کو کرتا ہے ایک مجلس میں 3 طلاق دینے کی، اور اس کو مان بھی لیتا ہے، غلطی اس کی ہے اور سزا عورت کو دی جاتی ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک شریف زادی عورت تھی، کسی وجہ سے طلاق ہو گیا، شوہر نے ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی، بڑے گھر کی تھی، اب اس نے اپنے نوکر کے ساتھ حلالے کے لیے اسے پیش کیا۔ عورت بڑی خوددار تھی، حلالہ تو کرایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے دن جب اس کا پہلا شوہر آتا ہے اور کہتا ہے اپنے نوکر سے کہ تو اس کو طلاق دے دے، طلاق دینے کے بعد یہ میری بیوی بن جائے گی، تو عورت اس سے پردہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ حضرت آپ یہاں سے واپس جائیے، کہاں آئے ہیں؟ میں اس آدمی کی بیوی ہوں، تمہاری تھوڑی ہوں، کس حق کی بنیاد کے پر یہاں آئے ہو؟ اس نے اسے وہاں سے بھگا دیا۔ اور ایسا ہی ہونا چاہیے، تبھی ان بے غیرتوں کو شرم آئے گی، کچھ حیا آئے گی۔ اور یہاں پر بہت سارے واقعات ہو بھی چکے ہیں کہ اس طرح کے حلالہ کے معاملات کے اندر نکاح ہوا، طلاق ہی نہیں دیا گیا، تو اب ان لوگوں نے چور دروازہ استعمال کیا کہ نابینا کے ساتھ حلالہ کروایا جائے، یعنی اپنی غلطی نہیں مان رہے۔ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہوتے رہنا چاہیے، مذاق ہوتے رہنا چاہیے، عورت کی ذات کے پر، اس کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہنا چاہیے۔ یہ دین کے نام کے پر انتہائی سنگین قسموں کی بھیانک غلطی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آگے چند اہم چیزیں اور بیان کی گئی۔ ایک ہے، عورت اگر اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، قرآن مجید نے کہا حولین کاملین، 2 سال مکمل دودھ پلا سکتی ہے، اس سے کم پلانا چاہیں تو کم بھی پلا سکتی ہے، مسئلہ نہیں، لیکن 2 سال سے زیادہ رضاعت کی مدت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے صاف کہا حولین کاملین۔ اب یہاں سعودی عرب سے پہلے ایک تفسیر چھپی ہوئی تھی شبیر عثمانی صاحب کی، اس آیت کے ضمن میں سوچئے کتنی جسارت کی جاتی ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، جو رضاعت مکمل کرنا چاہے وہ عورت 2 سال کمپلیٹ اپنے بچے یا بچی کو دودھ پلائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ٹھیک آیت ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ 2.5 سال تک پلا سکتی ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اور دلیل ہو۔ بتائیے قرآن کی اتنی واضح آیت کے بعد کوئی اور دلیل بچتی ہے؟ یہ جسارت کی جاتی ہے اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ، یہ کھلواڑ ہے۔ ہو گئی ان سے غلطی تو آپ واضح اقرار کیجئے کہ یہاں پر امام صاحب سے غلطی ہو گئی، قرآن مجید میں 2 سال کی مدت بیان کی گئی تھی، ان سے کوئی خطا چوک ہو گئی ہے، انہوں نے اس معاملے کو نہیں سمجھا۔ آگے متوفی عنہا زوجہا، یعنی جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے اس کی عدت بیان کی گئی، 4 اشہر و 10، 4 مہینہ 10 دن۔ یہاں عورت کے لیے خصوصی عدت ہے، اس ضمن میں جو سائنسی وجوہات ہے وہ اپنی جگہ پر، کہ اس پیریڈ میں عورت سوگ کی جو حالت ہوتی ہے اس کا DNA اس کے رحم کے اندر انتہائی بکھرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اپنے شوہر کے تعلق کے اثرات تقریباً 4 مہینہ 10 دن تک باقی رہتے ہیں، جبکہ طلاق کی عدت میں یہ صرف 3 ماہواری تک باقی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا رحم اپنے پہلے شوہر یا جس کے ساتھ وہ پہلے تھی اس سے خالی ہو جاتا ہے۔ شریعت نے جو چیزیں رکھی ہے بہت اہم ہے، اور اگر وہ حالت حمل میں ہے تو حالت حمل کے بارے میں جب بھی وضع حمل ہوگا اسی وقت عدت ختم ہوگی، چاہے وہ ایک ہی دن میں ہو جائے یا 9 مہینے کے بعد ہو۔ حاملہ کے لیے عدت الگ بیان کی گئی ہے۔ آگے ایک اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت طالوت کا، یہ وقت کے بادشاہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگوں نے جنہیں اپنی بستیوں سے نکال دیا گیا تھا مطالبہ کیا کہ ہم اپنے دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ تم بعد میں مکر جاؤ۔ کہا کہ نہیں، ہمیں اپنے گھر اپنی بستیوں سے نکال دیا گیا ہے تو ہم دشمن کا مقابلہ کیوں نہیں کریں گے۔
کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب یہاں اخوانی فکر کے حاملین، اخوان وقت کے خارجی ہے۔ آج عرب میں مسلمانوں کی جو درگت بنی ہے، رافضیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جو اسلام اور مسلمانوں کا مذاق بنایا، قتل عام کیا، نماز جمعہ کی حالت میں داعشیوں نے جو قتل عام کیا ہے، یہ سب وقتوں کے خارجی ہیں، اور ان لوگوں کے پیچھے آپ کو اخوان المسلمین اور اس طرح کی تنظیمیں، اس طرح کی فکر کے حاملین لوگ ملیں گے، اور جو بھی ہندوستان کے اندر ان لوگوں کے ہم نوا ہیں۔ اس بارے میں ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، بخاری کی روایت۔ اتنا سخت لفظ کیوں استعمال کیا خوارج کے بارے میں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے مسلمان شدید قسموں کے جانی، مالی اور ہر طریقے کا نقصان اٹھاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں انہیں پاؤں گا عاد اور سمود کی طرح کاٹ کر رکھ دوں گا، اور ہم انہیں معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے دین، ہمارے عقیدے، ہماری جان، مال، سب چیز کے دشمن ہیں، سخت قسم کے، بدترین قسم کے دشمن۔ اور آج بھی ہندوستان میں مسلمان جو بیک فٹ کے پر گئے ہیں، اسی طرح کی فکر کے حاملین لوگوں کی وجہ سے ہے۔ دین کی سمجھ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ شکر منائیے کہ اللہ نے ہم کو ہندوستان کے اندر دعوت کے لیے آزادی دی ہے۔ ہم غیر مسلموں تک آزادانہ طور پر اللہ کا دین پہنچا سکتے ہیں۔ دعوت کی فکر ہمیں سمجھتی نہیں ہے، عقیدہ منہج کیسے پیش کرنا چاہیے۔ ہم نے وہ کام تو کیا نہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ کر بیٹھے، اور اس کے نتیجے میں آج ہم یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ مشکلات، عذاب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ ہماری اپنی غلطیوں کا خمیازہ ہے۔ حضرت طالوت کو بادشاہ بنایا گیا۔ بادشاہت فی نفسی ہی غلط نہیں ہے۔ اگر بادشاہت غلط ہوتی تو اللہ نے بطور نعمت کے بنی اسرائیل میں بادشاہوں کو مقرر کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیے، یہ انعام تھا۔ خلافت ہو یا تو بادشاہت، اصل چیز ہے کتاب و سنت کی بالادستی، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ بادشاہ طالوت کو متعین کیا گیا، لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کر دیا، کہا کہ نہ تو پیسہ ہے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں دولت اور روپیے کی بنیاد کے پر لوگوں کو عہدے اور ذمہ داریاں دی جاتی ہے۔ اعتراض کر دیا کہ نہ تو ان کے پاس پیسہ ہے، نہ کوئی سماجی اثر رسوخ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ نے انہیں علم اور جسم، اس لیے کہ جنگ کے لیے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے علم ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس چالاکی، مہارت، جنگ کا علم، دشمنوں کے بارے میں خبر، انفارمیشن نہیں ہے، کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے، تو آپ ہار جائیں گے۔ اور جسم یعنی طاقت جو لڑنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، دونوں چیزوں میں اللہ نے انہیں تم لوگوں میں ممتاز رکھا ہے۔ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جس میں بنی اسرائیل کے کچھ باقیات تھے، وہ فرشتے ان کے پاس لا کر پیش کریں گے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ جب یہ ایک بڑی تعداد کو لے کر نکلے جالوت سے لڑنے کے لیے، طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جو اس وقت چھوٹے بچے تھے، اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ یہ بکریاں چراتے تھے، نشانے میں بہت ماہر تھے۔ حضرت طالوت نے کہا تھا جو بھی جالوت کو مارے گا اس کے ساتھ میں اپنی بچی کا نکاح کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے راستے میں چلتے ہوئے چند پتھر لے لیے تھے، نشانے میں بہت ماہر تھے۔ اب راستے میں ہوا یوں کہ ایک دریا پڑا، پیاس شدید لگی ہوئی تھی۔ حضرت طالوت نے کہا کہ دیکھو، سوائے چند گھونٹ کے کوئی یہاں سیراب ہو کر پانی نہیں پیے گا۔ سیراب ہو کر پانی پینے کے بعد لوگ غفلت کا شکار ہو جائیں گے، جسم سست ہو جائے گا۔ لیکن ہوا یہی، اکثر لوگوں نے پانی جی بھر کر سیراب ہو کر پی لیا، سست ہو گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے تھوڑا سا پانی پیا تھا اور پھرتی باقی تھی، ان کی تعداد جنگ بدر کے شرکا کے برابر تھی، 313۔ یہ بڑے، اس کے مقابلے میں جالوت جو تھا اور اس کے لشکری بڑی تعداد میں تھے، اوزار، ہتھیار سب کچھ تھا ان لوگوں کے پاس۔ جب مقابلہ ہوتا ہے تو ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہمارے پر صبر کو انڈیل دے۔ اس لیے کہ جب مقابلہ ہوتا ہے، جان لینا ہوتا ہے یا تو جان جاتی ہے۔ ہمارے اطراف میں خون بہہ رہا ہے، کوئی زخمی ہے، کوئی چلا رہا ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو انسان دیکھ نہیں پاتا ہے، وہاں تو دشمن ہماری جان کا دشمن بنا ہوتا ہے۔
ہم کو مارنا ہے یا تو مرنا ہے، اور لاشیں بکھری ہوتی ہیں، آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مدبیر کے بارے میں منع کیا، تمنا مت کرو، لیکن جب مقابلہ ہو جائے تو میدان بھی مت چھوڑو، ثابت قدمی کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ لڑو، مقابلہ کرو۔ تو اللہ سے دعا مانگی صبر کو اڈیل دے۔ اور ہوا یوں کہ جالوت جب اپنے لشکریوں کے ساتھ آیا، اس کی آنکھ کا صرف حصہ تھا جو کہ ذرہ بختر سے خالی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر اٹھایا، سیدھے اس کی آنکھ میں مارا، پتھر لگا اور جگہ کے پر ختم ہو گیا۔ اللہ نے حضرت طالوت اور ان کے لشکریوں کو فتح عطا کی، اور اسی کی بنیاد کے پر حضرت داؤد علیہ السلام کا نکاح حضرت طالوت کی لڑکی کے ساتھ ہوا۔ قرآن نے اس واقعے کے پس منظر میں ایک بہت پیاری بات کہی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ بعض کو بعض کے ذریعے لڑا کر ختم نہ کرے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اللہ دشمنوں کو ایک دوسرے سے لڑا کر ختم کر دیتا ہے، ورنہ اگر ظالم کو ایسے ہی موقع دے دیا جائے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ مظلوموں کے اوپر وہ جیسے چاہیں گے ظلم کریں گے۔ لیکن اللہ دشمن کو، جیسا کہ ہم کہتے ہیں لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اللہ دشمنوں کو دشمنوں کے ذریعے ختم کرتا ہے۔ اور آج آپ دنیا میں بھی بہت سارے واقعات کے تناظر میں ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان آیات کے ذریعے جو احکامات، جو باتیں اور جو اسباب کی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، پروردگار ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور اس کے ذریعے اپنی عملی زندگی کی اصلاح کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔